اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی آدم کو ایک ذمہ داری سونپی، اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے قرآن حکیم پڑھا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ریوائز کر لیں۔ اس میں آیت نمبر 1 تا 5 میں متقین کا ذکر ہے، اور پہلے ہی یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر شک نہیں ہے۔ جس نے اس کے اندر شک کیا وہ ہدایت یافتہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس امت مسلمان نے قرآن حکیم میں شک کیا ہے، اسی لیے یہ گم کردہ راہ ہے۔ تو آیت نمبر 1 تا 5 متقین کا ذکر ہے، 6 اور 7 میں منکرین کا ذکر ہے۔ صرف 2 آیات میں، ایک ہے ماننے والے اور ایک ہے نہ ماننے والے، بالکل واضح طور پر نظر آ جاتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے، اس لیے کہ منافقین کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ نفاق کے اندر مبتلا ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، اور یہ انتہائی بدترین بیماری ہے۔ تو نفاق کا ذکر کافی طوالت سے آیا ہے۔ اور پھر 21 اور 22 میں تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اور یہ تمام انسانوں سے تقاضا ہے، کوئی اہل عرب سے نہیں ہے یا مسلمانوں سے نہیں ہے۔ لہذا یہ اس سے جو بات سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نبی ہیں، نہ تو اہل عرب کے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے، تمام انبیاء، تمام دنیا کے تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ اور پھر آیات نمبر 23 اور 24 میں مؤکد کیا کہ یہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی کتاب بنا کر کے دکھاؤ، حتیٰ کہ ایک صورت بھی بنا کر کے لے آؤ۔ اور پھر آیات 25 تا 29 اہل ایمان کے انعامات اور جو کافر ہیں ان کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 30 ہے جو زیر مطالعہ ہے، ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین کے اندر ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک نائب کی اپوائنٹمنٹ کرنے والا ہوں، تو قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تو بنائے گا، اپوائنٹ کرے گا اس کو جو زمین میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، کیونکہ انہیں دنیا کے اندر پہلے ہی جانوروں اور حیوانات کا یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ وہ آپس میں خون ریزی کرتے ہیں، لہذا اگر کسی کو اختیارات دے دیے جائیں تو خون ریزی میں اور بڑھ جائے گا،
تو انہوں نے اپنے اس اشکار کا اظہار کیا کہ وہ زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں اور تقدیس بیان کرتے ہیں. یہاں 3 الفاظ آئے ہیں، تسبیح، تحمید، حمد اور تقدیس اور پاکی بیان کرنا. انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا نا کہ شاید اللہ تبارک تعالیٰ کوئی اور ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے اور اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے تاکہ تقدیس بیان کرے، حمد بیان کرے اور تسبیح بیان کرے. تو اس کے لیے تو ہم پہلے ہی سے کر رہے ہیں، اور وہ اکیلے کر نہیں رہے بلکہ کائنات کی ہر شے کر رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 ہے، تسبحوا لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. تسبیح بیان کرتی ہے آسمان اور زمین، یہ 7 آسمان اور زمین میں ہر شے جو بھی ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو فرشتوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تسبیح و تحلیل تو کر رہے ہیں، تو اور مخلوق بنانے کی یا اس کو اپوائنٹ کر کے خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب ذرا غور کیجئے کہ یہاں ملائکہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور اس کا مادہ ہے الف لام کاف، اور اس کا معنی ہے پیغام بھیجنا، فرشتہ. یہاں خلیفہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کا مادہ ہے خا لام اور فے، اور یہ 127 دفعہ استعمال ہوا ہے. اس کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، تو جو حکم آئے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں. اور ہمارے پاس قرآن مجید مکمل موجود ہے، تو ہماری ذمہ داری ایک ہی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کریں. اور یہ لفظ خلیفہ جو ہے، جو عمل کرنے والے ہیں انہیں خلیفہ، اور جو نہیں کرنے والے ناخلف بھی اسی سے بنا ہے تو ناخلف ہے. ناخلف ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. دوسرا لفظ جو اس میں آیا ہے یسفک الدماء، سفکا، سین فے کاف، اس کا مادہ ہے. قرآن مجید میں 2 جگہ پر یہ آیا ہے، اور اس کا معنی ہے خونریزی کرنا. اور ایک اور لفظ ہے نسبح بحمدک، نسبح، سین بے ہا، اس کا مادہ ہے، استعمال ہے 92 دفعہ استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانا، تیرنا. اصطلاحاً یہ قولی اور فعلی عملی طور پر بھی عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں. لیکن میری بحیثیت بندہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں پوجا پاٹ بھی کی کروں، لیکن اس سے بالا تر اور اہم تر ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس خلافت عرضی کا حق ادا کروں جس کی اپوائنٹمنٹ میری اللہ تعالیٰ نے کی ہے. بدقسمتی سے نوع انسانی نے اپنے اس منصب کو بلا دیا کہ وہ تو اس دنیا میں خلیفہ ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ہر شے تیار کر دی، زمین و آسمان تمہارے لیے بنا دیے،
تو اب میرا ایک ہی منصب رہ گیا ہے کہ اس زمین و آسمان کی جو بھی اشیاء اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں ان کو اس طریقے پر استعمال کروں جس طریقے پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو انسان کی اصل ذمہ داری ہے خلافت. خلافت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کے پیچھے پیچھے چلنا. اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو ایسے کاروبار کروں جیسے اللہ نے حکم دیا. اگر میں حکمران ہوں تو ایسے حکومت کروں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اگر میں مرد ہوں تو ایسے گھر کے اندر زندگی بسر کروں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اگر میں عورت ہوں تو ایسے گھر کے سنبھالوں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو یہ ہے اصل ذمہ داری. اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ لفظ کن کے ذریعے سے بھی اپنے تمام احکامات جو وہ چاہتا ہے پورے کر سکتا ہے، لیکن وہ ان انسانوں سے چاہتا ہے کہ اس کے احکامات پورے کیے جائیں، اور پھر انہیں انعام دے گا جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، اور انہیں گرفت کرے گا جنہوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میں خلافت کا حق ادا کر سکوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.